فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات درود شریف پڑھ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات، آج کا عنوان ہے معراج. ویسے آج کا موضوع تھا توبہ، لیکن کچھ دوستوں بھائیوں نے بولے کہ بھائی آج کا موضوع رکھ دے معراج. معراج کا مطلب کیا ہے اور معراج کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یہ 15واں سپارہ ہے سورہ بنی اسرائیل. سبحان الذی، اس سبحان کے بارے میں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سبحان عربی قاعدے میں کون کون سے مقامات پہ استعمال ہوتا ہے؟ سبحان الذی، یہ سبحان اللہ پاک ہے. سبحان معنی پاک. ہر قسم بیماریوں سے، ہر قسم گندے عقائد سے، ہر قسم غلط تعریفوں سے اللہ جل جلالہ پاک. شریک سے پاک، شرک سے پاک. اللہ جیسا کوئی نہیں تھی، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے. اللہ نے نہ اپنے صورت میں کسی چیز کو پیدا کیا کہ بندہ مثال دے دے کہ اللہ اسی طرح ہی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرح بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ مثال بندہ دے. لا مثل لہ ولا مثال لہ. سبحان ان مقامات پہ استعمال ہوتا ہے، خصوصاً قرآن میں، خصوصاً عربی گرامر قاعدے میں، جہاں پر انسان کی طاقت ختم ہو جائے، انسان کا بس ختم ہو جائے، وہاں پہ سبحان لفظ استعمال ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب امتحان لینا تھا تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں سے کہ ان چیزوں کا نام بتائے، جو سامنے ہے ان کا نام بتائے. امتحان لے لیا تو وہ نام نہ بتا سکے تو فرشتوں نے جواب دیا سبحانک اللہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہاں پہ بھی ہم استعمال کرتے. فرشتوں نے جواب دے دے سبحانک لا علم لنا. سبحانک یا اللہ تیرے ذات پاک ہے،
لا علم لنا، ہمارے پاس اتنے علم کدھر سے ہے؟ تو یعنی فرشتوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیا۔ تو اسی طرح جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی ہے منافقین نے، وہاں پر جتنی بھی مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، یا جتنی بھی لوگ تھے، وہ لوگ اتنی گہرے تشویش میں پڑ گئی کہ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو اللہ نے خود اپنے کلام کو وہاں سے بھیجا، اور سب سے پہلے لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ یہاں پر تمہارے لوگوں کے عقل کام نہیں دے سکتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ کسی انسان کی طاقت کی بات نہیں کہ اس کا جواب دے سکے، اللہ نے دے دیا۔ یعنی قرآن میں کئی مقامات پہ سبحان لفظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ انسان کے عقل کام چھوڑ دے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ شروع کیا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات تھے، بڑے بڑے معجزات تھے، یہ قرآن بذات خود معجزہ ہے۔ یہاں تک کہ کافروں نے مطالبہ کیا ابو جہل نے کہ ہم وہاں تک ایمان نہیں لاتے آپ کے ذات پر جب آپ چاند کو 2 ٹکڑے نہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے طرف اشارہ کر دیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ران پہ اس کی جولی میں سر مبارک کو رکھ کے، اور اس ٹائم وحی شروع ہو گئی۔ جب وحی شروع ہو گئی، قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، تو اس وقت جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، وہ عصر کا ٹائم چلا گیا، یہاں تک کہ اندھیرا ہو گیا۔ تو پھر جب اندھیرا ہو گیا، جب وحی کا جو پیریڈ ہے دوران یہ ختم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی؟ نہیں حضور نہیں پڑھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، سورج واپس پلٹ کے آیا، یہاں تک کہ عصر کا ٹائم ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھ لیا، اور پھر سورج واپس اپنے مقام پہ چلا گیا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آیا تھا، اس میں بھی ایک واقعہ یہ ہے کہ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ اللہ کے نبی اپنے آپ کو کہتے اور اتنی جھوٹ الیاذ باللہ کہ ایک رات میں آسمانوں پر گیا اور پھر واپس بھی آیا، اور اتنے ٹائم لگ گیا کہ بھئی یہ جو دروازے کی جو کنڈی ہے نا، کنڈا، یہ بھی اسی طرح ہل رہی ہے، زنجیر۔ اسی طریقے سے کافروں نے اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اچھا آپ اس طرح کرو کہ ہمارا ایک قافلہ شام کے طرف گیا ہے، اور وہ قافلہ کس ٹائم واپس آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ وہ عصر کے ٹائم واپس آئے گا۔ آج جب عصر کا ٹائم ہو گیا تو قافلہ نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے عصر کے
وقت سورج کو حکم دی دے کہ جب تک قافلہ مدینی نہیں پہنچا وہاں تک، اس وقت تک آپ نے سورج کو اللہ نے کہا کہ آپ نے یہاں کھڑے رہنا ہے۔ اتنا ٹائم لگ گیا کہ کھاپی بندے تھک گئے بیٹھے بیٹھے، لیکن وہ عصر کا ٹائم جو ہے نا اسی طرح ہی عصر تھا، اس ٹائم ایک سیکنڈ یہ سورج آگے پیچھے نہیں ہوا۔ جب قافلہ آ پہنچا تو پھر سورج جو ہے نا وہ چلنا شروع کر دیا سورج نے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آیا تو وہاں کے یہود جو تھے انہوں نے اعتراض اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے، آپ یہ دعویٰ کرتے تو بیت المقدس کی کتنی ستون ہے؟ مسجد کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستونوں کو نہیں گنا۔ تو اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس لے آیا، اور ایک ایک ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم گین کے اس کو بتایا کہ بھئی اتنی ستون ہے، یہ پلان سائڈ پہ، پلان جگہ پہ، پلان جگہ پہ، پلان جگہ پہ۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن سب سے جو بڑا معجزہ ہے یہ معراج کا معجزہ ہے۔